اسی طریقے سے چھٹے امام نے یہ مثال دی کہ جس طریقے سے بیٹا اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے، باپ کو حاضر دیکھ رہا ہے، لیکن امید جو باندھے ہوئے ہے وہ اس سے اپنے خیالات سے باندھے ہوئے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جب روز محشر اللہ کے حضور میں لوگ پیش کیے جائیں گے تو اللہ کو صرف دیکھا نہیں جائے گا، اس سے لو لگائی جائے گی، اس سے حاجت طلب کی جائے گی، اس سے لوگ امید لگائے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ واقعہ یعنی یہ تینوں باتیں، ایک شاگرد ان میں ایک امام کا چاہنے والا بھی بیٹھا تھا۔ اب وہ کون تھا؟ وہ ہمارے اہل بیت کے چاہنے والے بہلول دانا تھے۔ تو بہلول دانا کو غصہ آیا اور وہ اٹھے، ایک جا کر ایک مٹی کا پتھر لیا اور جاتے ہی ابو حنیفہ کے جڑ گئے۔ ابو حنیفہ کے جب پتھر لگا وہ چکرا کر گر پڑے۔ اب جب گرے تو ان کے شاگردوں نے بہلول دانا کو پکڑ لیا۔ اب وہ مارنا چاہتے، وہ کہتے ہیں، بہلول دانا کہتے ہیں کہ کیوں مار رہے ہو، کیا بات ہے، میں نے کیا کیا ہے؟ وہ بولے کہ تم نے ہمارے استاد کو مارا ہے۔ تو اب وہ بولتے ہیں کہ تمہیں تو نہیں مارا، استاد کو مارا ہے، استاد کو میرے سامنے لاؤ۔ تو اب استاد کو لایا گیا، ابو حنیفہ ہے، دونوں کو قاضی کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب جب قاضی کے سامنے دونوں جاتے ہیں تو اب قاضی پوچھتے ہیں کہ ہاں کون دعوے دار ہے، کیا ہوا، کیا مسئلہ ہے؟ تو ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ انہوں نے میرے پتھر مارا ہے۔ تو اب بہلول دانا سے قاضی پوچھتے ہیں کہ بھائی بہلول بولو کہ تم نے پتھر مارا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں مارا ہے۔ دوسری بار پھر پوچھا، پتھر مارا ہے؟ ہاں مارا ہے۔ اب تیسری بار پوچھا، اب قاضی کہتا ہے کہ اگر آپ کے کہہ دیا تو اب کے فیصلہ ہے، اب کہ تمہیں سزا ملے۔ تو آپ بہلول کہتے ہیں کہ تھوڑا رک جاؤ، تھوڑا صبر کرو، مجھے ان سے کچھ سوالات کر دے دو۔ اب بہلول جو ہے ابو حنیفہ سے مخاطب ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے کہاں مارا ہے پتھر، کیوں میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ تم نے پتھر مارا ہے۔ تو ابو بہلول کہتے ہیں کہ پتھر مارا تو کیا ہوا؟ ارے بھائی، ارے پاگل، تم کیسے آدمی ہو کہ میرے پتھر مارا تو میرے چوٹ لگی، میرا درد ہو رہا ہے۔ اب بہلول کہتے ہیں کہ درد ہو رہا ہے، کہاں ہو رہا ہے، مجھے تو دکھائی نہیں دے رہا۔ اب ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ درد دکھانے والی کوئی چیز ہے، درد کو تو محسوس کیا جاتا ہے۔ تو اب بہلول کہتے ہیں ارے نادان، تو ابھی تو کہہ رہا تھا کہ اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے، کہ جو چیز ہے ہر شے کو دیکھا جا سکتا ہے، قرآن سے تو نے ثابت کر دیا۔ تو جیسے تو اب درد محسوس کر رہا ہے اسی طریقے سے اللہ کو دیکھا نہیں جائے گا، اللہ کو بھی محسوس کیا جاتا ہے۔ اب ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ تم بات کو گھما رہے ہو۔ تو بہلول کہتے ہیں کہ بات کو میں نہیں گھما رہا۔ اب وہ دوسرا سوال کہتے ہیں کہ تم نے کہا کہ شیطان جہنم نہیں جائے گا۔ ہاں شیطان جہنم میں نہیں جائے گا، میں نے کہا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ درد ہو رہا ہے، مجھے تو دکھائی نہیں دیتا۔ تو اب تم یہ بتاؤ کہ تم کس چیز سے بنے ہو؟ وہ بولے کہ مٹی سے بنے ہیں۔ بہلول بولے کہ وہ پتھر کس چیز کا تھا؟ ابو حنیفہ بولے مٹی کا تھا۔ تو اب بہلول بولتے ہیں کہ اب بتا، ابھی تو کہہ رہا تھا کہ شیطان آگ سے بنا ہوا ہے، دوزخ بھی آگ سے بنی ہوئی ہے، آگ پر اثر نہیں کرے گی۔ تو اب میں نے تجھے پتھر مٹی کا مارا، تو مٹی سے بنا ہوا ہے، تیرے مٹی نے کیسے اثر کر دیا؟ جب تیرے اثر کر دیا تو جب شیطان کو آگ میں ڈالا جائے گا تو اللہ اس آگ کی تاثیر بدل دے گا، تو شیطان بھی آگ میں ڈالا جائے گا، شیطان بھی وہاں چلے گا۔ تو دو سوال مکمل ہو گئے۔ پھر ابو حنیفہ نے کہا کہ دیکھو قاضی یہ مجھے بہکا رہے ہیں، یہ بات کو گھما رہے ہیں۔ اب کہتا ہے، اب بہلول کہتے ہیں کہ تیسری بات تو نے کہا کہ یعنی اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے، اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ تو نے کہا شیطان آگ میں جائے گا، شیطان آگ میں نہیں جائے گا۔ تیسری بات، جو ہم کرتے ہیں وہ ہم ہی کرتے ہیں، اللہ نہیں کراتا۔ تو کہتا ہے کہ جو کراتا ہے وہ اللہ کراتا ہے۔ تو اب اگر میں نے تیرے پتھر مارا، تو نے ابھی کہا تھا کہ اگر کوئی قاتل قتل کر رہا ہے تو اللہ اس کا ہاتھ پکڑ سکتا ہے، اس کا ہاتھ کیوں نہیں پکڑتا؟ کیونکہ اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر میں نے تیرے پتھر مارا تو میں نے کہاں مروایا؟ میں نے کہاں مارا؟ یہ تو اللہ نے مروایا ہے۔ تو اللہ سے کیا کہتا ہے؟ اللہ سے کیا یہ اللہ نے مجھ سے پتھر مروایا؟ تو اب ابو حنیفہ تینوں سوال سن کر چپ ہو گئے۔ اب کہتے ہیں کہ اب تو کوئی جواب نہیں۔ تو یہ ہوتے ہیں اہل بیت کے چاہنے والے، کہ جہاں پر اگر اہل بیت کا مکمل یقین ہے، ولایت پر مکمل پکڑ ہے، قبضہ ہے،
کہیں مار نہیں کھائیں گے، جہاں پر بھی رہیں گے تو وہاں امام کے غلام جو ہیں وہ حاضر جواب ہوں گے، فوراً جواب دیں گے اور اسے سامنے والے کو زیر کر دیں گے۔ تو جب غلاموں کا یہ حال ہے، جب یعنی ان کے شاگردوں کا یہ حال ہے، تو ان امام کا کیا حال ہوگا جو امام سے سوال کرنے آتے تھے اور جو اللہ کے بھیجے ہوئے امام تھے۔ بے شک۔ ایک صلوات دیجیے۔